حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعتکاف کے ساتھ شغف، آپ کا پیار اور محبت اس حد تک کہ یہ عمل آپ کا آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک یہ مسلسل جاری رہا۔ ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا، ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ الجامع الصحیح للمسلم للبخاری، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، سب نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کا مسلسل یہ عمل جاری و ساری رہا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاکدان عالم سے گئے تو پھر آپ کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المومنین، انہوں نے اعتکاف مسلسل کیا۔ اچھا، مسجد کے اندر عورت کے اعتکاف کے حوالہ سے خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اجازت دی، سیدہ حفصہ کا بھی خیمہ لگا، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ آج وہ پہلے جیسا دور نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر کے اندر تو اعتکاف کرنا چاہیے، مگر مسجد میں اعتکاف نہ کریں، اس لیے کہ مسجد کے اندر وہ اطمینان جو پہلے دور میں تھا وہ آج اطمینان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجد نبوی شریف میں تو وہ اہتمام اب بھی موجود ہے کہ خواتین کا پورشن الگ ہے، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بہت سی عورتیں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، مگر یہاں پر جیسے ہمارے ہاں یہ ایک ماحول ہے، اس ماحول میں خواتین کو اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا، ورنہ اعتکاف ہو تو جائے گا مگر یہ مکروہ تنزیہی قرار پائے گا۔ تو مناسب عمل یہی ہے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کیا جائے۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ اعتکاف عطا فرماتے تو بڑا اہتمام بھی ہوتا۔ بڑا اہتمام کا مطلب ہے کہ اپنی معمول کی زندگی سے ہٹ کر یہ احساس دلایا جاتا یا احساس لیتے تھے کہ اب اعتکاف شروع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچھونا وہ ستون توبہ، استوانہ توبہ، وہاں پر لگا دیا جاتا، حالانکہ عام حالات میں آپ کا بچھونا یہاں پر بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں جب کوئی شخص آتا ہے تو اپنی اتنی سی حالت تبدیل کرے کہ اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوں، اور آنے والے ملنے والے کو بھی احساس ہو کہ یہ بندہ حالت اعتکاف میں ہے۔ اگرچہ یہ وہاں پر کپڑے کا تن لینا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آدمی ایک اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک یکسوئی کا عمل وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچھونا مبارک طرح لہ فراشہ او یوضع لہ سریرہ وراء اسوانۃ التوبہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چارپائی یا آپ کا وہاں پر تخت، وہ استوانہ توبہ، وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں، پلرز بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ستون توبہ کے پاس وہ رکھ دیا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہوتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعتکاف کے ساتھ اتنا شغف ایک سال آپ نے عطا نہ فرمایا، تو آنے والے سال میں آپ نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف عطا فرمایا، یعنی 10 دن رہ گئے، پھر آپ نے یہ والے 10 دن اور اگلے 10 دن بھی اسی طرح سے آپ نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سے جب آپ سرکار دو سرا کا دنیا سے انتقال پرملال ہوا تو اس سال آپ نے پہلے جبریل امین آ کر ایک مرتبہ قرآن مقدس دہرایا کرتے تھے اور حضور سے دہروایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا آخری سال اس خاکدان عالم میں تھا تو اس سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن مقدس کو سنا تھا، یعنی یہ سفر آخرت کی طرف روا دواں ہے۔ اچھا، معتکف کی کچھ پابندیاں بھی ہیں، ان میں سے چند پابندیوں کا ذکر اس حدیث پاک میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے کچھ یہاں پر چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ یعود مریضا، جو بندہ حالت اعتکاف میں آ چکا ہے، اب بیمار پرسی کرنے کے لیے اب نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک اور صورت ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کرنے کے لیے اسے باہر جانا پڑتا ہے اور راستے میں مریض موجود ہے، آتے آتے یا جاتے ہوئے یہاں پر چلتے چلتے، رک کر نہیں، چلتے چلتے اگر بیمار پرسی کر لیتا ہے تو شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں۔ نیت ہو کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، ایسے آج کل تو ہمارے ٹوائلٹ باتھ مساجد کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مگر فقہا یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ان جگہوں پر رفع حاجت نہ ہوتی ہو، مزاج مختلف بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی رفع حاجت کرنا چاہتا ہے مگر جو مسجد کے ساتھ اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ وہاں پر اسے رفع حاجت ہوتی ہی نہیں ہے، تو اسے اجازت ہے کہ کسی ایسے مقام کی طرف چلا جائے جہاں پر وہ تسکین کا حصول کر سکے، گھر جا سکتا ہے۔ بعض جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں کھیتوں میں جانے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کے بغیر رفع حاجت نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں۔ دوسری بات میں بلا یشہدہ جنازتاً، جو معتکف ہے پہلے تو وہ جنازہ پڑھ لیا کرتا مگر اب وہ باقاعدہ صرف جنازے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں جنازہ ادا کرنے کے لیے، وہ نہیں جا سکتا۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بات بطور خاص پیش نظر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریبی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جنازے میں شامل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب کیا کرے؟ وہ جنازے میں چلا جائے، اب البتہ جو اس کا اعتکاف سنت اعتکاف تھا اب وہ سنت اعتکاف تو نہیں رہا، اب قضا کیسے کرے گا؟ اب اس کے لیے واپس آ کر وہ اعتکاف کو جاری رکھ سکے یا جاری نہ رکھے، دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی ایک دن کا اعتکاف بعد میں، یعنی بعد میں شوال میں یا کسی اور دوسرے مہینے میں ایک دن کا اعتکاف کرے گا، 10 دن کا یا 7 یا 5 دن کا اعتکاف نہیں، بلکہ جس دن اعتکاف اس نے توڑا اور جنازے میں شامل ہوا اسی ایک دن کا اعتکاف وہ کرے گا۔ اب وہ ایک دن کا اعتکاف کرے گا۔ بلا یمسا المرأۃ، وہ اپنی بیوی کو مس بھی نہ کرے۔ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ صنفی اشتعال کا اندیشہ ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرما تھے، گرمی کا احساس ہوا تو آپ نے اپنا سر مبارک اپنے کاشانہ نبوت کی طرف نکالا اور ام المومنین نے آپ کے سر مبارک کو پانی کے ساتھ دھویا۔ اب یہاں مس بھی ہو رہا ہے لیکن یہاں پر اس کی گنجائش بھی نکل رہی، بلا یمس المرأۃ بلا یباشرھا بلا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اپنی کسی حاجت کے لیے باہر نہ جائے، ہاں جو ضروری حاجت ہے جس کی ابھی وضاحت آ رہی ہے، اگر ضروری حاجت ہے وہ شرعی حاجت ہے یا طبعی حاجت ہے، اس کا ذکر ابھی آئے گا، شرعی حاجت ہے یا طبعی حاجت ہے، اگر وہ درپیش ہے تو جا سکتا ہے ورنہ نہ جائے۔ کوئی چیز لینی ہے کسی کو بھیج تو سکتا ہے مگر خود نہیں جا سکتا۔ ولا اعتکاف، چھٹی بات اس حدیث پاک میں فرمائی ولا اعتکاف الا بالصوم، اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں باوجود اس کے کہ وہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی پابندیاں بھی ہیں مگر پھر بھی حکومتوں نے کچھ نہ کچھ قدرے اجازت بھی دی ہے، تو اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کا وہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں رہے گا۔ اعتکاف کا ثواب تو دستیاب ہوگا مگر سنت اعتکاف جو ہے وہ سنت اعتکاف دستیاب اس کو نہیں ہو سکے گا۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جامع مسجد میں اعتکاف اختیار کیا جائے۔
دیکھیں یہاں پر جامع مسجد میں اعتکاف کو اختیار کیا جانا ہے. اگر جامع مسجد نہ ہو جسے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی اعتکاف کر سکتا ہے. البتہ چونکہ اس پر جمعہ لازم ہے، واجب ہے، تو وہ اپنی اس مسجد سے اٹھ کر ایسی مسجد میں جا سکتا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، لیکن اتنے سے وقت کے لیے جائے کہ وہاں پر جماعت میں شامل ہو جائے. بہت زیادہ پہلے اس کا جانا وہ شریعت اسلامیہ اسے سنت اعتکاف کی تکمیل کے لیے اجازت نہیں دیتی. اب یہاں پر اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت علی الکفایہ اور اعتکاف نفل. نفلی اعتکاف تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً روزانہ ہی کرتے ہیں. جیسے ہی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لی، وہ اعتکاف شروع ہو گیا. ایک ہے اعتکاف واجب. واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی آدمی منت مان لیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا کروں گا، 7 دن کا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا، رمضان شریف میں کروں گا، رمضان شریف کے علاوہ کروں گا. جب کوئی آدمی یہ اللہ سے ایک معاہدہ کر لیتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جب نظر مانتا ہے تو وہ دل کے اندر بھی لائے گا، ارادہ بھی کرے گا، اور زبان سے کلمات کو دہرائے گا بھی صحیح، اور کہے گا کہ میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں منت مان رہا ہوں کہ میں 3 روزے، 5 یا 7، 10 روزے رکھوں گا. اب یہاں پر یہ ہے منت کا. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ منت یوں مانتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں روزہ رکھوں گا، پھر میں اعتکاف کروں گا. اچھا، اس اعتکاف کو اعتکاف مقید کہا جاتا ہے، پہلے کو اعتکاف مطلق کہا جاتا ہے. بہر صورت اعتکاف مطلق ہو یا مقید ہو، اس کے لیے دل میں ارادہ بھی ہو اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہو. بالکل اسی طرح سے اگر اس نے اعتکاف کیا تو اس کے لیے الگ روزوں کا ہونا وہ ضروری ہے. اگر روزے نہیں ہیں اعتکاف میں تو بیٹھ گیا، روزے نہیں ہیں تو یہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے اندر روزوں کا یہ جو واجب اعتکاف ہے یہاں پر، یا سنت علی الکفایہ اعتکاف، اس کے ساتھ روزے کا ہونا ضروری ہے. جیسے یہاں روزے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف، چند افراد ہی، خدا نخواستہ ایسی قے آ جاتی ہے، ایسی قے آ جاتی ہے کہ وہ قے وہاں پر کچھ حصہ اس کا اندر چلا جاتا ہے. اب یہ جو قے اس نے کی ہے یا از خود لاتا ہے، منہ بھر کر آگے کچھ اندر چلی گئی بالفرض، تو اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ یہ شخص، یہ جو سے قے آئی ہے، اس کا روزہ تو جاتا رہا کیونکہ کچھ نہ کچھ حصہ اندر چلا گیا. صرف اب روزہ ہی نہیں گیا، اب وہ جو اس کا اعتکاف سنت تھا، سنت علی الکفایہ، وہ بھی چلا گیا. مگر پھر بھی اس بندے کو چاہیے کہ چونکہ نیکی کا ارادہ کر چکا ہے، اب یہ نہیں کہ اب چلا جائے، نہیں، نفلی طور پر نفلی اعتکاف تو بہت صورت ہے، اس کے لیے تو یہ بیٹھا رہے گا. سنت موقدہ علی الکفایہ، جیسے آج کل آخری اشرا میں جو اعتکاف چل رہا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر علاقے میں سے، محلے میں سے ایک آدمی اعتکاف بیٹھ گیا تو باقی جتنے افراد ہیں اب ان سے نہیں پوچھا جائے گا رب ذوالجلال کی طرف سے تم کیوں نہیں بیٹھے. گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے سارے کا سارا محلہ سرخرو ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو قدرت کی طرف سے اس سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ تو اعتکاف کیوں نہیں بیٹھا. اور یہ بالکل اسی طرح سے جیسے نماز جنازہ، اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا تو قدرت کی طرف سے باقیوں سے سوال پھر نہیں کیا جائے گا کہ تم کیوں شامل نہیں ہوئے. لیکن اگر ایک بھی شامل نہیں ہوا تو قدرت سب سے سوال کرتی ہے، بتاؤ تم اس آدمی کی نماز جنازہ میں شامل کیوں نہیں ہوئے. اسی طرح سے اس کے لیے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ دل کے اندر ارادے کا ہونا کافی ہے کہ میں یہاں پر اعتکاف، زبان سے کلمات کا دہرانا، جیسے یوں کہتا ہے کہ نویت سنت اعتکاف، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف دل کے اندر یہ ہو کہ میں اعتکاف کی حالت میں آ چکا ہوں. دیکھیے یہاں پر اعتکاف کے لیے مردوں کے لیے تھوڑے مسئلہ عورتوں کی بنسبت ذرا مختلف ہے.
مرد بھی اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ عورت کے لیے بھی عقل والا ہونا ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عقل والا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی مجنون دیوانہ ہوگا تو پھر اعتکاف ان کا نہیں ہوگا۔ جنابت سے پاک ہونا مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ہم عورت کا ماہانہ عارضہ آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر بشری تقاضے جو ہیں اس کے اندر بدخوابی پیدا ہو جاتی ہے، خواہ مرد ہو عورت ہو، تو وہ بدستور وہ اعتکاف باقی رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا مسلمان ہونا وہ بھی ضروری ہے، یعنی عقل والا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ اس کے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب چوتھی وہ بات جو ہے اس میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مساجد میں اعتکاف کریں، اور مسجد بھی وہ جو شرعی مسجد ہو۔ بعض اوقات مسجد شرعی نہیں ہوتی، بس گھر کے اندر ایک جگہ بنا لی جاتی ہے، ایک مقام بنا لیا جاتا ہے، تو وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی۔ وہاں پر یہ ایک جیسے ہم پھٹا رکھ لیتے ہیں، ایک کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ شرعی مسجد نہیں۔ شرعی مسجد وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے مسجد بن چکی ہے، کسی کا اس پر عمل دخل نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے مالکانہ حقوق تھے اب وہ ختم ہے، اب یہ اللہ جل جلالہ کے لیے یہاں سے کوئی آدمی کسی آدمی کو یوں اس لیے نہیں نکال سکتا کہ تو میری زمین میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک یہ باقی ہوگا کہ تو میری زمین میں بیٹھا ہوا ہے، یہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ شرعی مسجد اس وقت ہے کہ جب ہر بندے کا حق اس سے رفع ہو جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، تو شرعی مسجد اس کے لیے۔ جبکہ عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ جائے، عورت صرف گھر کے اندر بیٹھ جائے۔ ہاں، عورت اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لے۔ اگر عورت کا وہ صبح ناشتہ بنانے والا اور کوئی نہیں ہے تو وہ کچن میں جا سکتی ہے۔ اس طرح سے مرد کا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو وہ خود جا کر اپنے گھر سے کھانا لا سکتا ہے، یعنی سحری افطاری کا سامان کرنے اور کوئی ہے نہیں گنجائش، تو یہ آدمی جو حالت اعتکاف میں ہے مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد مسجد میں بیٹھا، عورت گھر میں بیٹھی، عورت کچن میں جا سکتی ہے، معاملات کو کر سکتی ہے۔ مرد جو ہے بالکل اسی طرح سے وہ بھی اپنے گھر میں جا سکتا ہے یا کسی ہوٹل سے کھانا لا سکتا ہے۔ اب یہاں پر مسجد سے کتنی چیزیں ہیں جو اختیار کی جائیں تو پھر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔